کیپٹن کا فیصلہ اگر آپ پوچھیں گے مجھے، اگر ایسی ایگزامپل نہ سیٹ کر دی جائے کہ ایک ہی کپتان اگر آپ مقرر کر رہے ہیں تو اس کو پہلے سے یہ اعلان کر دے، بجائے کہ جو ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے ہیں شاہین شاہ افریدی، ان کے اوپر ایک پریشر کریٹ ہو رہا ہے کہ آیا کہ میری کپتانی جا رہی ہے یا آ رہی ہے. تو اس کو بھی ذرا کلیئرٹی دے دیں اس چیز پہ بھی. کیپٹن کا فیصلہ اگر آپ پوچھیں گے مجھے بھی نہیں پتہ ابھی کیا ہے. کیمپ ختم ہونے دیں. شاہین کنٹینیو کر رہے ہیں یا کوئی نیا آ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ کیمپ ختم ہونے تک ہم ڈیسیژن لے لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہم نے ڈالیں، ٹیکنیکل فیکٹرز ڈالیں. بہتر ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤں، لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لانگ ٹرم ہو، اور چاہے شاہین نے کنٹینیو کرنا ہے یا کسی نئے نے آنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس فیصلے کے ساتھ سٹک کریں ہم. یہ نہیں کہ اچھا ایک میچ ہار گئے یا ایک کوئی ٹورنامنٹ ہار گئے تو کیپٹن چینج کر دو. پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. واپس لی محمد عامر کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو دوبارہ T20 ورلڈ کپ کے لیے موقع ملنا چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ فیصلہ کریں گے، مگر میرے خیال ابھی ان کو ٹائم دے دیں، یہ فیصلہ کریں گے. کوئی چیئرمین سلیکشن کمیٹی نہیں ہوگا. ساتوں کے ساتوں ممبرز کے پاس اتنی پاور ہوگی جتنی کسی ایک ممبر کے پاس ہوتی ہے، اور وہ میجورٹی پہ ڈیسیژن کریں گے. ان کی ڈیبیٹ ہو، ان کی آپس میں بحث ہو، تاکہ ایک اچھے کنکلوژن کی طرف ہم پہنچیں. ایک کوچ جس کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی، لیکن ہماری بات چیت اتنے پہ چل رہی تھی، میڈیا پہ اتنی بڑی چیز شروع ہو گئی، وہ اتنا گھبرایا کہ وہ بھاگ گیا. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، 4-5 دن کا ویٹ ہے، میرے خیال میں اتنا بھی نہیں ہے. ہم یہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک کولیگ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کوچز والی بھی آپ کو ڈریم ٹیم ملے گی. ہوا تھا کہ عماد وسیم نے اپنی ریٹائرمنٹ وڈرا کر لی ہے، تو اس میں کوئی اسپیشل ان کی کنڈیشنز ہیں، یا پھر ان کو بھی وہی پالیسیز اپلائی کرتی ہیں ان ٹرمز آف NOC، ان ٹرمز آف اویلیبلٹی، جو کہ باقی پلیئرس کو کرتی ہیں؟ ان کا تو سینٹرل کانٹریکٹ. اس ٹائم ٹیم اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. ہمارے ساتھ کوئی ان کے ساتھ سیدھی سی بات ہوئی ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات ہوئی ہے کہ آپ آ جائیں اور کھیلیں. کوئی NOC کی بات نہیں ہوئی، کوئی NOC ہم نہیں دیں گے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. بٹ وہ ملک کے لیے کھیلیں، اور یہ تمام پلیئرس کے لیے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ مجھے آیا تھا لیٹر، اور ہم نے آگے ٹریبیونل کو بھی بھیج دیا، حارث رؤوف کا. انہوں نے بھی بہت اچھا ایک چیز لکھی، جس میں انہوں نے پہلی چیز یہ بولی ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی، تھوڑا سا غلط فیصلہ ہو گیا، لیکن ہم نے وہ جو ہمارے پاس آ گیا تھا ان کا ان رائٹنگ، اور ان کا بھی جو کانٹریکٹ ہے وہ ریسٹور ہم لوگوں نے کر دیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ خزانہ پلیئرز پہ لگے گا اور کرکٹ کے اوپر لگے گا. پیسے کرکٹ یہ کوئی بینک یا وہ نہیں ہے کہ اس نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور اس کے بعد اس پہ پروفٹ کمانے ہیں. یہ کرکٹ کے لیے باڈی ہے جس کا کام ہے کہ جو پیسے ہوں، جو اگر پروفٹ آتا ہے یا جو انکم آتی ہے وہ کرکٹ پہ لگے. اس ٹائم ڈیفینیٹلی خزانہ بھرا ہوگا، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کرکٹ اور کرکٹ کی بہتری کے لیے خزانہ لگے گا. بھائی اگر پیسے ہیں تو کوچز اچھے آنے چاہیے، پیسے ہیں تو جو کرکٹ کے مسائل ہیں ان کو حل ہونا چاہیے. تو نہ صرف کہ پیسے سنبھال کے رکھیں اور ہم کہیں جی ہمارے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور اتنے پیسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنے میں خالی بھی چھوڑ کے گیا تو میں خوش ہوں گا، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بہتری کے لیے لگیں گے پیسے. دوسری بات، کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی، کلیئر کٹ ہے، کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. جو کانٹریکٹ کے مطابق ہے، کسی ایک کے لیے بھی ریلیکسیشن نہیں ہے، چاہے جو مرضی ہو، جس نے جو مرضی ریئیکشن دینا دے. کوئی سفارش نہیں ہے. یہ نہیں کہ کسی کا فون آ جائے گا اور میں کہوں گا ہاں جی کھیلنا ہے، یہ پاسبل نہیں ہوگا. تھینک یو. نے نئی سلیکشن کمیٹی میں کپتان کو بھی شامل کیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے نہیں کہ اس سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ سکتا ہے، کیونکہ ٹیم کو بھی وہی لیڈ کر رہے ہوں گے، پھر سلیکشن کمیٹی میں بھی اپنا انفلوئنس یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ادر وے راؤنڈ ہے. کیپٹن جب بن جاتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے جیتنا ہے. اگر اس کی سے نہیں ہوگی ٹیم میں، اور ایک سلیکشن کمیٹی کا چیف سلیکٹر ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ 11-12 کھلاڑی ہیں کھیلیں گے، اور اس کو آپ ٹیم دے دیتے ہیں کہ یہ لو اور اب جا کے کھیلو، اس کے ساتھ زیادتی ہے. اس کی سے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے.
چیف ہیڈ کوچ کی سے ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے پوری ٹیم کو چلانا ہے، اس کو پتہ ہے، ان کو بھی اتنا نہیں پتہ ہوگا جتنا ان دونوں کو پتہ ہوگا، تو ان دونوں کی سے ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ٹیم کا کیپٹن بنا رہے ہیں جس پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں، یا آپ کا جو کیپٹن ہے اس کی صحیح کوئی نہ ہو، ہاں بس ہم نے اس سے مشاورت کر لی، ارے بھائی نہیں، اس کا پراپر رائٹ ہے، جتنا ان کا رائٹ ہے اتنا ان کا رائٹ ہے۔ وقار یونس جو ہمارے سابق کپتان بھی رہے ہیں، انہوں نے 8 ٹیموں کا مطالبہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے اور خاص طور پر آپ سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیگ کا انٹرسٹ کو مزید بہتر کرنے کے لیے ٹیمز کا اضافہ ہونا چاہیے اس سیزن میں؟ اور جہاں تک پی ایس ایل کی رہی بات، ہم وومن لیگ بھی چاہتے ہیں ہو، ہم 8 ٹیموں کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، آلریڈی سلمان صاحب اس کے اوپر پراپر ورکنگ شروع کر چکی ہوئی ہیں انہوں نے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کوئی بہتر رزلٹ جلد دیں گے آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سیلری صحیح نہیں دیں گے تو آپ لوگ بھی سارے یہاں سیلری والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر سیلری کے اوپر کام خراب ہوئے گا تو پھر حالات بھی خراب ہوتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے اچھی سیلری دیں اور بہتر کام اور رزلٹ ملے گا، اور جو ان کا حق ہے، یہ ہمارے سٹارز ہیں اور رہے ہوئے ہیں۔ جہاں تک رہی ڈومیسٹک کرکٹ کی بات، میں آپ کو صرف